السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے راز کی بات کریں گے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی راز میں سکون، کامیابی، رزق کی کشادگی اور نصیب کی روشنی چھپی ہے۔ انسان ساری زندگی دوڑتا ہے، صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، کام، محنت، مشقت، آخر اس کے لیے، صرف رزق کے لیے، روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن کمال کی بات ہے، رزق کے دروازے بھی کبھی بند ہوتے ہیں، جاتے ہیں اور نصیب بھی چہرہ موڑ لیتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے شاید میں نے محنت کم کی تھی، شاید میں نے دعا کم کی تھی، مگر حقیقت کچھ اور۔ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، برکت محنت میں نہیں ہے، برکت نظر کرم میں ہے، اور یہ نظر کرم درود شریف سے ملتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب دل بکھر جائے، ٹوٹ جائے، پریشان ہو جائے تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ میرے بھائیوں، جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو پھر تقدیر کی راہیں کھلتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ سوچو ذرا، اگر دروازہ کھولنے کے لیے چابی غلط ہو تو کیا دروازہ کھل سکتا ہے؟ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے تقدیر کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، تعلقات کی چابی، لیکن اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف علی واصف نے کہا، جو درود پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا بلکہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ میرے دوستو، درود کی کئی قسمیں ہیں، لیکن چند درود خاص ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ درود تاج جو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے، یہ نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے برسوں محنت کی لیکن رزق میں سکون نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک مرشد نے کہا، بیٹا ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، اور پھر کیا دیکھا، جہاں دروازے بند تھے وہاں سے رزق بہنے لگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نصیب کو جگانے کی چابی ان کے ہونٹوں پر ہے، اور وہ چابی ہے درود شریف۔ وہی نوجوان جس کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، جب اس نے درود پاک کا معمول بنایا تو اللہ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ وہی تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب اس نے درود کے ساتھ دکان کھولنا شروع کیا تو گاہک ایسے آنے لگے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ جانتے ہو درود کا اصل راز کیا ہے؟ درود محض لفظ نہیں، یہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ تیرا دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، درود وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی دن کی ابتدا 11 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرے۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے۔ جمعے کے دن فرصت کے لمحات میں عشق اور شوق کے ساتھ درود تاج پڑھے۔ یاد رکھو، یہ امن صرف گنتی کے لیے نہیں بلکہ دل کی طلب اور عشق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل اس وقت لبریز ہوتا ہے جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معمور ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ درود کے اثرات صرف رزق اور نصیب تک محدود نہیں، بلکہ یہ دل کو سکون، گناہوں کی معافی اور روحانی بلندی بھی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو، نصیب روشن ہو اور دل کو قرار ملے تو یہ معمول اپنا لیجئے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ صبح یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے درود شریف پڑھے،
اور ہفتے میں ایک دن درود تاج کا اہتمام ضرور کرے۔ یاد رکھیں، درود پڑھنے والا اصل میں اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام دیا ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھروں میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے، یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے، تو ایک بار درود کو آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہ سکے گی۔ آئیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرما، ہمارے رزق کو وسیع فرما، ہمارے نصیب کو روشن فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی پیغام آپ تک پہنچتے رہیں۔